میں میری اپنی آواز نہیں نکالنی، آرام سے اوپر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 3 میٹنگز ہوئی، 3 منسٹریز کی. فوسفا کی بھی ہوئی، یعنی جو عورتوں کے ہراسمنٹ کے لحاظ سے تھی. وفاقی متوسط کا بھی ہوا، اور اس کے ساتھ پاور ڈویژن کا بھی ہوا. اس کے بیچ میں ہم نے پی ٹی اے اور پیمرا کے چیف کو بھی بلایا، اور انفارمیشن کے جو سیکٹری ان کو بھی بلایا. پاور ڈویژن کے لحاظ سے آج ہم نے یہ کہ نیلم جہلم میں 9 ارب روپے لوگوں کو زیادہ سرچارج کیے گئے تھے. اس میں ہم نے ڈائریکشن دے دی کہ وہ 9 ارب روپے نیلم جہلم واٹر منسٹری پاور ڈویژن کو دیں گے، اور وہ جو کنزیومر جو ہیں جس کو چارج کیا گیا ہے ان کو بلوں میں ریلیف ملے گا. تو وہ 9 ارب روپے کا وہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ 9 پیراز اور تھے جس میں انکوائریاں نہیں کی گئی تھی پچھلے 1 سال سے، اور وہ اربوں کی وہ تھی. تو اس پہ بھی ہم نے انہیں 7 دن کا ٹائم دیا کہ نیکسٹ 16 کو آپ آئیں گے اور وہ سارے پیراز اس کا وہ آپ کیا کہتے ہیں ان کی انکوائری کریں گے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ آج ایک اور بھی وہ تھا کہ پیمرا کے اور انفارمیشن اور پی ٹی اے والوں کو بلا کر، کیونکہ آج کل پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف ایز اے پاکستان کے خلاف ایک قسم سے وہ جو 5th جنریشن یا 6th جنریشن جو بھی وار ہے یا جو وہ ہے اس کے خلاف باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں. آپ فیصلوں کو کرٹیسائز کریں آپ وہ طریقے سے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو باتیں کر لیں بغیر ثبوت کے، آپ ایلیگیشنز لگائیں. آپ کو پاس ثبوت ہونے چاہیے. جو براڈ کاسٹنگ کمپنیز بھی ہوتی ہیں ان کو ان کے جو اینکرز ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پہ تجزیہ کار کچھ لیڈران بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ باہر ممالک میں مطلب کبھی ایسے میں نہیں دیکھا. میں نے امریکہ میں، میں نے لندن اور کینیڈا میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز، یعنی نہ تو میں نے امریکہ میں سی آئی اے کے خلاف بات ہوتے ہوئے دیکھی، نہ میں نے لندن میں MI6 کے خلاف دیکھی، لیکن یہاں پہ پاکستان میں پاکستان کے اداروں یعنی فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، MI کے خلاف بولتے رہیں گے، FIA کے خلاف بھی بولتے رہیں گے. آپ اپنے یہ تو دشمن ممالک کے خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے روکنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو اس ثبوت کے ساتھ آپ آئیں. اگر کسی نے پیسے لیے ہیں تو وہ ثبوت کے ساتھ پیش کریں. لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے کیونکہ ہمارے جو جوان نسل ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ، اور غلط باتیں. تو اس لحاظ سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، ایک لاز بننی چاہیے، ایک قانون بننا چاہیے، تاکہ کوئی ایسے اور کوئی ویب جو یوٹیوب بھی ہیں ان کے لحاظ سے بھی. اور تیسرا ہم نے کیونکہ یہ پی ٹی اے کو ہم نے کہا کہ آپ اس کو بلاک کیا کریں جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف. یعنی حیران کنی کی بات ہوتی ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ آپ کے تجزیے ہوتے ہیں وہ آپ کے دشمن ممالک میں بھی وہی دکھاتے ہیں، اور وہ آپ کی انسٹیٹیوشنز کے، آپ کے سربراہوں کے خلاف ان کی بے عزتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل بات وہ یہ ہے کہ آپ میرے دماغ سے بھی آپ لوگوں نے بھی وہ کر دیا کہ اتنی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پولیٹیشین کا اور یا چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف جوائنٹ سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، کبھی بھی آپ نے کبھی امریکہ یا لندن یا اس کے ٹیلی ویژن پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے مطابق بات ہو رہی ہوگی؟ کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو لیکن پاکستان میں صحافت یا آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈی مورلائز کریں، ان کے افسران کو ان کے مطابق ان کی ذاتی اس پہ ایک کریں. ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، ان کے خلاف بالکل بات کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں. کبھی آپ نے پروگرام
ٹی وی میں نہیں دیکھا ہوگا، میں نے سیکٹری ہم نے کہا کہ آپ نے کبھی کیپٹن کرنل شیر خان پہ بات وہ کیا کہ للت جان پہ ڈرامہ بنایا ہے؟ وہ جو شہید ہوتے ہیں، پولیس والا افسر جو شہید ہوئے اس کے بچوں کے مطابق کبھی کسی نے پروگرام کیا نہیں کرتے. خالی وہی پروگرام چلتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا. تو اس پہ ضروری بات ہے لاز آنی چاہیے. فریڈم آف اسپیچ ہم سب کو بالکل وہ ہے، لیکن پاکستان کمز فرسٹ جی. تو یہ ضروری تھا، اس پہ ہم نے ان سے کہا اگر لاز نہیں ہیں تو وہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیز دیکھیں ہمیں عدالتوں سے بھی، ہمارے لیے عدالتیں ہماری اپنی عدالتیں ہیں، لیکن پاکستان رہے گا، پاکستان کی انسٹیٹیوشنز رہیں گی تو پھر پاکستان چلے گا. اگر ہم یہی وہ دشمن ممالک تو یہی چاہتے ہیں، ان کے تو انٹرسٹ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کمزور ہو. میں نے الیکشن ہارا ہوں گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ جی وہ فلانے نے مجھے ہرا دیا. ٹھیک ہے، ہار گیا یار، اس میں میرے اللہ نے بہتری رکھی ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ میں پاکستان کو کمزور کروں اور پاکستان کو. تو اس لیے ذرا سوچنا چاہیے. ہمارے جتنے براڈ کاسٹنگ کمپنیز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. یوٹیوب پہ اس لیے وہ کرتا ہوں کہ کل بھی ایک بندے نے بغیر کسی اس کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آڈیٹر جنرل کا 1973 کا آئین کہتا ہے کہ آپ آڈٹ کر سکتے ہیں اور ہر ایک ادارے کا آڈیٹر جنرل کرے گا. چیئرمین پی ایس سی آڈٹ نہیں کرتا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے. اور اس کو رولز اینڈ پروسیجر کے 2007 کے تحت وہ قانون، میرے ساتھ ابھی وہ کتاب نہیں ہے، 1973 کا آئین بھی. اور وہ میں نے ان کو صاحب کو، اور پھر آپ غلط ایک وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں. مہربانی فرما کر جب آپ کسی پہ پیسے کا ایلیگیشن لگاتے ہیں تو مہربانی فرما کر آپ کے پاس وہ ثبوت ہونے چاہیے. اگر کوئی اینکر، اگر کوئی اس میں تجزیہ کار، تو ان سے کہیں، وہ اینکر اسے کہ آپ ثبوت تو دینا کہ اس بندے نے اتنے وہ لیے. یہ نہیں کہ ایک بندے نے کسی کے ساتھ چائے پی لیا، بیٹھ گیا، وہ یہاں پہ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور یا کسی فوجی نے کسی سے ہاتھ ملا لیا تو وہ ایسے نہیں ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مہربانی فرما کر، تو اس لیے اس پہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ لاز لائیں تاکہ انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو. سر، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہے اس میں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے آپ نے کہ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں، جس طرح اس وقت وکیپیڈیا تھا، اس پہ یکسر طرفہ پی ٹی اے نے ڈیسیژن لیا اور اس کو بین کر دیا گیا. تو مکمل لیجسلیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کیبنٹ کے پاس یہ اختیار ہو. دیکھیں، ہم نے انہوں نے کہا کہ آئی ٹی والوں نے، پی ٹی اے نے کہا کہ آپ پی ٹی اے نے کہا کہ آئی ٹی ہم پہ یہ قدر. ہم نے انہیں کہا، ہم نے ڈائریکشن دی کہ جو پاکستان کے خلاف جو بھی ویب سائٹ چلتی ہے، جو بھی وہ چلتا ہے، اس کو اسٹریٹ اوے اس وقت بلاک کرے. ایسے نہیں ہو کہ وہ 22 کروڑ اور 24 کروڑ لوگوں نے یا وہ دیکھ لیں اور اس کو گمراہ کر لیں اور اس کے بعد آپ بلاک کریں. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے بلاک کرنا ہے، اس کو اسٹریٹ اوے بلاک کریں. پاکستان کے خلاف وہ سوچ ہے. فریڈم آف اسپیچ سے کسی نے نہیں روکا. جتنی فریڈم پاکستان میں، خدا کی قسم، آپ ذرا جا کر امریکہ میں بات کر لیں نا، کبھی وہ سی آئی اے کے خلاف بات کر لیں، آپ لندن میں جا کر MI6 کے خلاف بات کر لیں، آپ سعودی عرب میں جا کر ذرا اس کے یا آپ کسی انڈیا میں جا کر را کے خلاف بات کریں. آپ نے کسی چینل میں را کے خلاف بات دیکھی ہوگی انڈیا والی؟ کبھی امریکہ کے CNN، فاکس نیوز پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ABC پہ دیکھا ہوگا. یہاں پہ آپ کے صبح سے شام تک اور کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ بھی نہ سوچو کہ نور عالم کی یہ کہہ رہے، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے MNA بننے کی. لیکن میں نے چیئرمین پیمرا کو بلایا، ہم نے ان کو انسٹرکشن دی، ڈائریکشن دی کہ آپ انہوں نے کہا کہ کورٹ سے ان کو وہ سٹیز ملتی ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ قانون بنائیں، پارلیمنٹ میں لائیں، آپ اس کو ویٹ کریں پھر رولز، تاکہ ملک کے خلاف کوئی پی ایس سی کی میٹنگ کب لائیو دکھائیں؟ کوئی تجویز ہے لائیو دکھانے کی میٹنگ؟ انشاءاللہ یہ لائیو ہی ہو رہی ہے نا. نور احمد صاحب ایک بات بتائیے، دیکھیں لائیو میری بات سن لیجیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ پی ایس سی کی لائیو، کوئی جرنلسٹ باہر نہیں بیٹھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سب سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوتی. ڈائریکشن جو دی جاتی ہے آپ کے بغیر نہیں دی جاتی. ہم جرنلسٹ کو اپنی ایک پلر مانتے ہیں، جیسے کہ قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ ہے، جیسے کہ ڈیفنس یا اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ جرنلسٹ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں
कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर मुझ पे वो एक कदगन है कि एक हद तक वो जाऊंगा तो सबको ऐसे करना चाहिए। सर ये बताएं कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोबोटिक ट्वीट्स हो रही थी और फिर गवर्नमेंट में आके जब इस चीज को पनपने देते हैं तो फिर इज़हार राय उस वक्त होती है और एक मखसूस वक्त के लिए आके बंद कर देते हैं। मेरे भाई वो रोबोट का जो था, इसीलिए हमने उन्हें कहा कि कंपनीज होनी चाहिए, जो सोशल मीडिया की भी कंपनीज, उनके ऑफिस यहाँ होंगे, आप उनको बाकायदा लॉज और वो कर सकेंगे, फिर आपको उनको हैंडल कर सकते हैं। जी आपने सवाल करना है? सर ये बताएं कि सर किसी फैज सर के बारे में आप पहले अपना ये भी बताइए कि कौन कौन सी जगह से, क्योंकि मुझे मोहम्मद अवैस यूट्यूबर प्लीज ये नहीं, मैं मोहम्मद अवैस INP न्यूज़ एजेंसी से, कौन सी वाली? INP न्यूज़ एजेंसी से। अच्छा, सर ये बताएं कि मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्या आप देखिए, समझते हैं कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो? पूछे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिहाज से मुझे देखिए, मैं जब मैंने हल्का मेरी बात सुन लीजिएगा, सबको मैं बता देना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान के आईन में जब आप वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे हल्फ ये कहते हैं, आप फलानी पार्टी से आपने इलेक्ट हुए, आप इलेक्शन जीते हैं, वहाँ पे उस हल्फ में आप फिर लिख लीजिएगा पाकिस्तान के आप वफादार नहीं, आप उन पार्टियों के और उन लीडरों के वफादार हैं। मैं पाकिस्तान का वफादार हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान के आइन के तहत लिए। जहाँ तक आपका सवाल है, उसका सवाल मुझसे नहीं बनता, जिससे बने आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर किसी ने गलती की होगी, कानून है, उसका सिस्टम है, उस तरीके से वो चलता है हर इंस्टीट्यूशन के। रिफाइनरीज का ऑडिट होगा, रिफाइनरीज सब चीज़ का होगा।